ہے اور جو حافظ بن گئے ہیں ان کے لیے تو یہ فقیر کہتا ہے بھئی کم از کم روزانہ کے 3 سے 5 پارے روزانہ کی تلاوت ہو، روزانہ کی تلاوت کریں۔ جی ہاں، اس کا معمول ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ یاری پکی رکھنی چاہیے۔ جی ہاں، قرآن کل قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ الصیام والقرآن یشفعان، قرآن اور روزہ دونوں سفارشی بن جائیں گے، دونوں سفارشی بن جائیں گے اللہ کے دربار میں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہیں گے ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ قرآن سفارشی بن کے کھڑا ہے، کہتا نہیں یا اللہ اس کو تو میں نے کوئی نہیں جانے دینا جہنم میں۔ حدیث پاک میں ہے جھگڑا کرے گا، جھگڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہتا یا اللہ میں نے نہیں اس کو جانے دینا۔ کہا جی آپ نے کیوں نہیں جانے دینا؟ کہتا یا اللہ یہ تو دنیا میں مجھے پڑھتا رہا اور آج اگر یہ جہنم میں چلا گیا تو میرا اور اس کا ساتھی ہونے کا پھر کیا فائدہ؟ میرے اس کے ساتھی ہونے کا پھر کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو حافظ ہوگا اللہ اس کو اعزاز سے نوازیں گے، سبحان اللہ، اس کے ماں باپ کو اعزاز سے نوازیں گے، اس کے لیے کل قیامت کے دن سبحان اللہ ایسے سونے کا تاج، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج پہنایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں کہ اس کے ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے باندھ پڑ جائے گی، سبحان اللہ۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے عجیب جملے ارشاد فرمائے، محبوب فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، نبی علیہ السلام فرماتے تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں کہ جس کے گھر میں ہی سورج خود اتر کے آ جائے؟ تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے گھر میں سورج خود اتر کے آ جائے؟ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ، اور سنو یہ تو حافظ کے والدین کا اکرام ہوگا نا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اکرام جو ہے یہ جو نازلہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے ہے، اللہ یہ نازلہ پڑھنے والے کے لیے ہے، اندازہ کرو جو نازلہ پڑھے اس کے لیے یہ اعزاز ہے، سبحان اللہ، اور جو حافظ بنے گا اس کے لیے کتنا اعزاز ہوگا، سبحان اللہ۔ مجھے اور بات یاد آئی، میرے بچوں دیکھو ہمارے سینے کو نبی علیہ السلام کے سینے کے ساتھ مشابہت حاصل ہو گئی ہے، ہمارے سینے کو نبی علیہ السلام کے مبارک سینے کے ساتھ مشابہت حاصل ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی حافظ قرآن تھے، ہم بھی حافظ قرآن ہو گئے۔ تیرے محبوب کی یاد شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر تیری مسورت لے کے آیا ہوں۔ کیا مزہ ہوگا، سبحان اللہ، محبوب بھی حافظ ہم بھی حافظ۔ اور بات کروں اللہ کے ساتھ بھی سبحان اللہ، اللہ بھی حافظ ہم بھی حافظ ہو گئے۔ کیسا مزہ ہے، سبحان اللہ، میرا اللہ بھی حافظ ہے، سبحان اللہ، ہم بھی حافظ ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ میں ہے جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جب نور سے بھرتے ہی بھرتے ہیں، جب حافظ کو دفن کیا جاتا ہے رب کریم وہ تمام قبرستان والوں کی قبور کو بھی نور سے بھر دیتے ہیں، سبحان اللہ، ایسی مہربانی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، حافظ قرآن کے جسم کو قبر کی مٹی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیا مزہ ہے، سبحان اللہ، کیا مزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا داروں کے جسم